الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقول الحق. تمام ناظرین و سامعین حضرات کی خدمت میں سلام عرض ہے، اور جیسا کہ ناظرین کے کمنٹس میسج کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے کہ ماشاءاللہ لوگ شوق سے اور غور سے درس کو سنتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کا حکم بھی ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. قرآن کو غور سے دقت سے سنو. لہذا ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ جو لوگ اس درس میں شرکت کر رہے ہیں، اگرچہ وہ عربی تعلیم، دینی تعلیم، حوزہ علمیہ میں انہوں نے علم حاصل نہ بھی کیا ہو، پھر بھی میری کوشش رہتی ہے کہ کہیں کہیں الفاظ کے معنی پر تھوڑا وضاحت کرتا رہوں. جو الفاظ زیادہ آتے رہتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ اس کے معنی آپ ناظرین کو سمجھ میں آنے لگے، اور قرآن مجید کی تلاوت جب کریں تو کچھ تو الفاظ ایسے ہیں جو ہمیشہ بولے جاتے ہیں، جیسے مسجد الحرام بولا جاتا ہے اردو میں بھی، یہ مثال میں دے رہا ہوں، یا حق، لفظ حق آتا ہے، غافل آتا ہے، بہت سے الفاظ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں جو ہم زبان اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں. صرف کچھ الفاظ ہیں جس پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے، الفاظ کے معنی کو تھوڑا ذہن میں بٹھائے رکھنا ہے. انشاءاللہ قرآن مجید وہ آسانی سے ترجمہ سمجھ میں انشاءاللہ آنے لگے گا. یہ ہماری کوشش ہے اور اس کو جاری رکھتے ہیں. اور جیسا کہ آج اس درس ترجمہ و تفسیر قرآن کا 30واں کلاس ہے، اور پارہ 2 کل سے شروع ہو چکا ہے. آیت نمبر 144 سے آیت نمبر 147 تک آپ حضرات کی خدمت میں ترجمہ و مختصر تفسیر پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آج کی جو آیت ہے 144، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں آپ نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ جو ہے کیا کس چیز کے بارے میں بحث چل رہی تھی؟ قبلہ بدلنے کے بارے میں، کہ اللہ جو ہے تمہاری نمازوں کو جو تم نے بیت المقدس کی طرف پڑھی ہے اس کو ضائع نہیں کرے گا. وہ بھی حکم خدا سے تھا، یہ بھی حکم خدا سے ہے. ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم. یہاں تک ہو گیا تھا کل. آج آیت نمبر 144. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، بالتحقیق ہم نے دیکھا تقلب وجهك في السماء، کہ آپ اپنا چہرہ بار بار آسمان کی طرف کر کے ایک نگاہ سے آپ دیکھ رہے ہیں، ایک امید کی نگاہ سے آپ دیکھ رہے ہیں میرے رسول. لیکن رسول اللہ سے کہہ نہیں رہے ہیں. یہ یہودی، یہ بنی اسرائیل والے اتنا شیطنت پسند تھے، اتنا شریر تھے کہ پیغمبر کو اتنا ستاتے تھے کہ مسلمانوں کو بھی اور رسول اللہ کو بھی کہتے تھے کہ آپ کے پاس تو اپنا قبلہ تک نہیں ہے، ہمارے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں. حالانکہ یہ مصلحت خدا تھی. بھائی کم سے کم جو یہودی تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایسا رسول آنے والا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے جب دیکھ رہے ہیں ہمارا بھی قبلہ وہی ہے بیت المقدس، اور مسلمانوں کا بھی قبلہ ہے بیت المقدس، تو بدرجہ اولا ان کو دین اسلام قبول کرنا چاہیے تھا. لیکن نہ یہ کہ دین اسلام کو قبول کرتے، رسول اللہ کو ستانے لگے کہ آپ کے پاس اپنا قبلہ نہیں ہے، مسلمانوں کو تکلیف دینے لگے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے میرے حبیب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ چہرہ آسمان کی طرف بار بار کرتے ہیں، ایک امید نگاہ سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم آپ کو
ایسا قبلہ عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم آپ کو عطا کریں گے قبلتاً، قبلہ ترضاها، جس سے آپ اے میرے حبیب خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس تم اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو موڑ دو مسجد الحرام کی طرف۔ مسجد الحرام کیا ہے؟ جہاں پہ خانہ کعبہ ہے اس کے پاس جو مسجد ہے بڑی، اس کو مسجد الحرام کہتے ہیں۔ مسجد الحرام کا احترام کیوں ہے؟ خانہ کعبہ کی وجہ سے۔ لہذا پیغمبر کو عین حالت نماز میں یہ حکم ہوا کہ آپ اپنا قبلہ اب بیت المقدس سے خانہ کعبہ کو کر لیجئے، جیسا کہ کل بھی ظاہراً بیان ہوا تھا کہ عین نماز میں ظہر کی 2 رکعت نماز ہو چکی تھی، 2 رکعت باقی تھی، اور جبریل نے آ کر کے حکم دیا اور رسول کو گھما دیا خانہ کعبہ کی طرف۔ لہذا وہ مسجد، کل میں نے تذکرہ کیا تھا، مسجد ذوالقبلتین، جہاں پر 2 قبلے والی مسجد کہلاتی ہے۔ پیغمبر نے وہاں پر جب نماز پڑھ رہے تھے تو حکم خدا ہوا۔ اب یہ یہودی جو کہ اتنا تانا دے رہے تھے درا حالے کے، توریت میں انہوں نے پڑھا تھا کہ آخری پیغمبر جو آئے گا اس کے صفات یہ ہوں گے، توریت میں یہ بھی پڑھا تھا کہ ایسا رسول آئے گا جس کے 2 قبلے ہوں گے، علامت میں سے 2 قبلوں والا، ایک قبلہ بیت المقدس۔ اب جیسے ہی خانہ کعبہ قبلہ ہوا اس وقت تو یہودیوں کو اور دین اسلام قبول کر لینا چاہیے تھا، اس لیے کہ جب توریت میں ذکر تھا کہ جو آخری رسول آنے والا ہے اس کے دو قبلے ہوں گے، لہذا اس لحاظ سے قبول کر لینا چاہیے تھا، یہ آخری پیغمبر کی ایک علامت تھی۔ بہرحال حکم خدا ہوا اور قبلہ تبدیل ہو گیا۔ البتہ کسی چیز کی تبدیلی کی وجہیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی چیز تبدیل ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں کچھ کمیاں رہتی ہیں، اس لیے تبدیلی آتی ہے۔ جیسے ایک کورس چل رہا ہے، کتاب چل رہی ہے ایک اسکول میں، ایک مدرسے میں، چینج ہوتی ہے تو چینج ہونے میں 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کمی ہے اس لیے تبدیلی لائی جا رہی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں کمی نہیں ہے بلکہ اس سے بہتر اپڈیٹ اور بہترین کام کیا ہوا، اچھے سلیقے اور اچھے طریقے سے کتاب چھپی ہوئی ہے، تب وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ پھر وہ لاگو ہو جاتی ہے، تبدیلی آتی ہے۔ یہ لہذا تبدیلی کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کبھی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے اور کبھی قوت کی وجہ سے تبدیلی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تبدیلی امتحان کے لیے بھی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ بدل دیا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہو، ایمان رکھتے ہو، اب ہم بدل دے رہے ہیں، دیکھو یہ بدلنے کے بعد بھی اگر انانیت اس کے اندر ہوگی، الاسلام ہوا تسلیم کے مقام پر نہیں ہوگا تو اکڑ جائے گا، جیسے یہودیوں نے کیا کہ جناب موسیٰ کو مانا اور جناب عیسیٰ کو نہیں مانا، اکڑ گئے۔ یا عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کو مانا لیکن آخری رسول کو نہیں مانا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، ادھر پیغمبر سے حکم ہوا کہ آپ اپنا قبلہ جو ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ، اپنے چہرے کو کر لیجئے مسجد الحرام کی طرف۔ البتہ روایات میں ہے کہ جب پیغمبر نے قبلہ بدلا تو اکثر مسلمان نہیں بدلے، ادھر ہی پڑھتے رہے، لیکن جو جس کو ہم آمنو کی منزل میں لائیں یا پھر جو صحیح طریقے سے پیغمبر کو یقیناً مانتے تھے، انہوں نے فوراً پیغمبر کے ساتھ ساتھ قبلہ بھی بدل دیا، یا ہو سکتا ہے کچھ سمجھ بھی نہیں پائے ہو، کچھ لوگ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے مسلمانوں، مسلمانوں سے خطاب، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم کو بھی چاہیے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، کہ اپنے اپنے چہروں کو گھما دو، شَطْرَهُ المسجد الحرام، یعنی مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو گھما دو، اپنے رخ کو گھما دو۔
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک الذین اوتوا الکتابہ، کہ جن کے پاس عطا کی گئی ہے، نازل کی گئی ہے کتاب، یعنی اہل کتاب. ان یعنی بے شک، الذین بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتابہ عطا کی گئی ہے، دی گئی ہے جن کو کتاب. ہمارے اردو میں کیا گئے؟ اہل کتاب. لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یقین کے ساتھ وہ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں. کیا علم رکھتے ہیں؟ انہ الحق من ربہم، کہ حق جو ہے ان کے پروردگار کی طرف سے ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے بیت المقدس کو قبلہ بدل کر کے اب جو خانہ کعبہ اور مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا. لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ بِرَبِّهِمْ، وہ یہودی یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے. کیوں؟ چونکہ توریت میں تھا کہ آخری رسول جو ہوگا اس کے دو قبلے ہوں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ جو ہے غافل نہیں ہے، عَمَّا يَعْمَلُونَ جو تم انجام دیتے ہو. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بِغَافِلٍ، غافل اردو میں بولا جاتا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ غافل، عَمَّا يَعْمَلُونَ اس چیز سے کہ جو تم انجام دیتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یہ ہو گیا آیت نمبر 144 کہ جہاں پر حکم ہوا کہ اے رسول قبلہ بدل کر کے شطر المسجد الحرام، اپنی سمت کر دیجئے مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جو بھی ہے جہاں بھی ہے سب اپنا اپنا چہرہ کر لیں کدھر؟ مسجد الحرام کی طرف. لہذا یہ تبدیلی جو تھی یہ کس عنوان سے تبدیلی تھی؟ ترقی کی وجہ سے تھی. علم خدا میں تھا کہ یہ اتنے دن تک یہاں پہ رہنا ہے، اس میں قبلہ رہنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو رہنا ہے قبلہ. اور خدا ہر چیز پر قادر ہے، وہ جیسے چاہے حکم دیتا ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وَلَئِنْ اور اگر، أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ عطا کر دیا جائے، دے دیا جائے، الذین جن کے جو اہل کتاب ہیں ان کے پاس اگر لا دی جائے، دے دی جائے. کیا دے دی جائے؟ بِكُلِّ آیَةٍ، جتنی بھی دلیلیں ہیں، جتنی نشانیاں ہیں سب دے دی جائے، ان کو بتا دی جائے. مَتَّبِعُوا قِبْلَتَكَ، تمام دلیلوں کو دیے جانے کے بعد بھی وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. یعنی جتنی بھی آپ چاہیں دلیل دے دیں، یہ خانہ کعبہ کو قبلہ نہیں مانیں گے. جب رسول کے اوپر اتنے دلائل ان کے پاس موجود تھے، رسول نہیں مانا، تو پھر وہ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ کیا مانیں گے؟ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اگر آپ تمام دلیلیں پیش کر دیں، کس کو؟ اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب کو. کفار و مشرکین کی تو بات ہی نہیں چل رہی، یہاں پہ ان کی بات چل رہی ہے جو موحد ہیں، جو آسمانی دین کے ماننے والے ہیں، ان کی بات چل رہی ہے. اگر ان کے سامنے بھی تمام دلیلیں پیش کر دیجئے، مَتَّبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ آپ کے قبلہ کی اتباع نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اے میرے رسول آپ بھی تابع نہیں ہیں ان کے قبلے کے. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، تم بھی اسی کو مانتے ہو، اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، تم اپنے حساب سے، ہم اپنے حساب سے. اگر وہ نہیں بھی مانتے ہیں، وہ تو آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے. اللہ کہہ رہا ہے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اے میرے رسول آپ بھی ان کے قبلے کے تابع نہیں ہیں، اس لیے وہ اس لائق نہیں ہیں. اگر ان کے قبلے کو مان لو گے تب بھی وہ دین اسلام پہ آنے والے نہیں ہیں. اور بیت المقدس کی طرف اتنے دن عبادت کرا کے اللہ نے بالکل ان کے سامنے، علم خدا میں تو سب کچھ ہے، ان کے سامنے واضح اور ثابت کر دیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وما انت بتابع قبلتهم، آپ ان کے قبلے کے تابع نہیں ہیں. وما بعضهم بتابع بعض قبلت بعض، وما بعضهم بتابع قبلت بعض، اور نہیں ہے ان میں کے بعض
تابع قبلۃ بعض، بعض کے قبلے کے تابع، یعنی یہودی عیسائی کے قبلہ کے تابع نہیں ہے، یعنی جو یہودی مانتے وہ عیسائی نہیں مانتے، جو عیسائی مانتے ہیں وہ یہودی نہیں مانتے۔ تب تین راستے الگ الگ ہو گئے، یہودیوں کا الگ قبلہ، عیسائیوں کا الگ قبلہ، اے میرے رسول آپ کا اپنا الگ قبلہ، یہ اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اچھا، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، وہ بھی یہودی نہ تو عیسائی کے قبلہ میں تابع ہیں، نہ تو عیسائی یہودی کے قبلہ میں تابع ہیں، سب اپنی اپنی چلا رہے ہیں۔ آگے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے میرے رسول اگر آپ اتباع کر لیں اہواءہم، جو ان کی خواہش ہے، من بعد ما جاءک من العلم، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم اور یقین آ چکا ہے، یعنی قبلہ بدلنے کا حکم آ چکا ہے۔ اگر یہ آپ جو ہے دوستی کے لیے کہ ایک دین چونکہ تھا جناب آدم سے لے کے اور آخری نبی ہیں، ایک ہی دین تھا، ان کو بچائے رکھنے کے لیے کم سے کم یہودیوں اور مسلمانوں کا قبلہ ایک رہ جائے، اگر رسول اللہ یہ چاہیں تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر علم آنے کے بعد بھی آپ جو ہے ان کی خواہش پر، ان کی چاہت پر، جیسا ان کا قبلہ ہے اسی پہ آپ بھی اگر راضی ہو جاتے ہیں، وارننگ اِنَّكَ اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ بھی ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ ان خدا بند عالم نے جن بنی اسرائیل کو اتنا ناز دیا، جن بنی اسرائیل کو سزا ہونے کے بعد بھی من و سلوہ دیا، اب خدا کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب یہ ماننے والے نہیں ہیں، آپ اپنا قبلہ مسجد الحرام کو قرار دیجئے، ادھر نماز پڑھیے، اور اگر اب آپ کو زیادہ نرمی آئے، حالانکہ جو ہے بہرحال پیغمبر وہ ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ پیغمبر اپنے سے کوئی گفتگو نہیں کرتے، یہ ہم کو سکھانے اور بتانے کے لیے، یہ یہودیوں کو چونکانے کے لیے کہ ہمارا یہ رحمت للعالمین رسول اگر نرمی بھی کرتا ہے اور اب بھی چاہے کہ وہی قبلہ رہے تو کیا ہو جائے، اِنَّكَ اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اے میرے رسول آپ کا شمار نافرمانوں میں ہونے لگے۔ لہذا یہ خانہ کعبہ وہ ہے جس کے لیے خدا نے کہا اول بیت وضع للناس، یہ پہلا گھر ہے۔ خانہ کعبہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی یادگار کا نام ہے، دین اسلام دین حنیف ہے۔ مسجد الحرام کو اللہ نے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی قربانیوں کی یاد قرار دیا، ایسی قربانیاں جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے دیا ہے کہ اللہ کو پسند آ گئی، اور اللہ نے کہا کہ ہم تمہاری ان سنتوں کو، ان تمہاری یادگاروں کو باقی رکھیں گے، لہذا ارکان حج کو قرار دیا ان کے افعال کو۔ اب پڑھیں گے آیت نمبر 146، وَلَئِنِ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ہو گیا ہے آیت نمبر 46، الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، اللہ اکبر، الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کیا ہے، توریت، زبور، انجیل، یا اور بھی بعض عقائد کے لحاظ سے اور بھی کتابیں، آسمانی صحیفے، آسمانی کتابیں، الذین آتیناہم الکتاب، خاص کر یہودی اور عیسائی یہاں پر مورد توجہ ہیں، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو کتاب عطا کی گئی ہے، یعرفونہ، اے میرے رسول آپ کو تو ایسے وہ جانتے ہیں
کما یعرفون ابناءہم، کما یعرفون جس طریقے سے وہ جانتے ہیں، ابناءہم ابن اپنے بیٹوں کو، جس طریقے سے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اسی طریقے سے اے میرے رسول یا اہل کتاب آپ کو پہچانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری رسول کے آنے کی پیشین گوئیاں، علامات آسمانی کتابوں میں خداوند عالم نے ذکر کیا تھا، مذکور ہیں۔ لہذا اللہ کہہ رہا ہے یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانے۔ ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ انسان، باپ اپنے بیٹے کو بہترین طریقے سے پہچانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی اولاد کیسی ہے۔ ہاں کبھی کبھی محبت میں ماں باپ جو ہے اگر اچھی اولاد نہیں ہو پھر بھی اچھا ہی کہتے ہیں، یہ ماں باپ کی محبت کا تقاضا ہے، لیکن اولاد کو چاہیے کہ جب ایسا مرحلہ دیکھے تو کم سے کم اس مقام پر اپنے کو سدھار لے، اپنے کو بچا لے، کہ ہمارے والدین ہماری عزت کو باقی رکھنے کے لیے ہمارے عیوب کو چھپا رہے ہیں، اس کو چاہیے کہ ابھی سنبھلنے کا وقت ہے۔ لہذا قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اس طریقے سے اے رسول آپ کو پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ، کہ بے شک ان میں کے کچھ لوگ ہیں جو اس بات کو چھپاتے ہیں، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ان میں کے کچھ لوگ ہیں، اہل کتاب میں کے کچھ لوگ ہیں، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، کتمان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں۔ کس کو چھپاتے ہیں؟ الحق، حق کو چھپاتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور درا حال ہے کہ وہ اس کا علم رکھتے ہیں، یعنی حق بات کو جانتے ہیں، جانتے ہوئے بھی حق بات کو چھپاتے ہیں۔ اور یہ حق کو چھپانے والا کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا ظالم ہے، حق کا انکار کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، علم کے آنے کے بعد بھی انکار کرے۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ فمن حاجک فی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ مما ما جاءک من العلم، جب علم آنے کے بعد بھی یہ لوگ بحث کر رہے ہیں، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، لاؤ تم اپنے اولاد کو، ہم اپنے اولاد کو، نساءنا ونساءکم، انفسنا وانفسکم، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، مباہلہ کریں۔ اگر حق کو آنے کے بعد بھی حق کوئی چھپاتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ اب مباہلہ کر لو۔ لہذا یہ یہودی اور عیسائی ایسے، تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ جانتے ہوئے حق کو چھپاتے ہیں۔ آج آخری آیت آج کی 147 146 ہو گئی ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے اے رسول۔ یہ تبدیلی قبلہ کے جو حکم دیا، یہ حق ہے، برحق ہے۔ الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکونن من الممترین، پس آپ شک و وسواس و گمان میں نہ پڑیں، کوئی کچھ بھی کہے اس کو کہنے دیجئے، جب اللہ آپ کے خدا نے، اللہ نے حکم دے دیا ہے تو پھر اب اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو قرار دیجئے۔ الحق من ربک، اس لیے کہ کچھ لوگ اس پہ ٹانٹی کرنے لگے چونکہ رسول کا گھر مکے میں ہے اس لیے خانہ کعبہ کو وہاں بنا رہے ہیں۔ خدا فرما رہا ہے الحق من ربک، حق جو ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ فلا تکونن من الممترین، بس شک اور وسواس میں نہ پڑیے۔ یہ وسواس اور شک جو ہے علم اخلاق کے لحاظ سے ایک روحانی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، اور اتنی خطرناک بیماری ہے
کہ اس وسواس کے دروازے سے ہی شیطان انسان کے نفس میں حلول کرتا. لہذا ہمیں چاہیے کہ اس وسواس جیسی بیماری سے دعا کریں کہ پروردگارہ ہمیں محفوظ رکھے. آخر میں دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، ہم نے جو یہ تلاوت کلام اللہ پڑھا ہے پروردگارہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، پروردگارہ اپنی چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی ثواب حاصل ہو ہمارے تمام ناظرین کے، مرحومین مومنین و مومنات کو اصال ثواب فرما. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، بنسبت انسان کے بھی ہیں، پروردگارہ پوری دنیا میں صلح و امن و سکون عطا فرما. پروردگارہ اس کورونا بیماری سے سب کو نجات عطا فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. یا اللہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.